اینڈ دن نے میرے کو آ جانا. جنت کہاں پہ ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے. تو وہ اتوں کتنے دیکھ رہی ہے؟ زمین پر. اور دیکھ کون رہی ہے؟ جو میرے نبی کے نوکر کی نوکرانی ہے. سمجھائیے آپ، جو میرے نبی کے نوکر کی نوکرانی ہے. جو حضور کے نوکر کی نوکرانی جنت سے زمین پر دیکھ سکتی ہے، اتنا کروڑوں میل کا فاصلہ ہے. تو مدینہ تو ہے ہی تھوڑا دور ہے. سبحان اللہ. اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے. جس مقام پہ وہ بیٹھ کے کہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ در و دیوار ہر چیز قیامت کے دن گواہی دے گی کہ مولا تیرے محبوب کے غلاموں نے تیرا ذکر خیر سنا تھا. ہاتھ چاؤ جڑے آک گئے ہو سارے تھکے تو نہیں ہوتی جی؟ پکی بات ہے. چلو پھر میں آگے چلتا ہوں. ویسے ایک گل ہے، تھوڑے تھک گئے جو بندے تھکے جی. ہلو ذرا پتہ لگ جائے کہ انسان بھی تھکے نہیں گئے. ذرا نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر. رفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. ازل سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، بلکہ میدان معاشر میں بھی ذکر مصطفیٰ ہو. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اعلیٰ حضرت سے واسطے آخر سی آج لے ان کی پناہ. سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. پتہ لے دیاڑے تے سارے ہی آکھن گے نا بھی آج تو یا رسول اللہ تسی ہو اور کوئی بھی نہیں ہے. اور حضور خود اس کا نقشہ کھینچ کے بتایا. اور میں قیامت والے دن سارے اکٹھے ہو کر نا، جب یہ وہاں پر موجود ہوں گے، 1000 سال کا وہ دن ہوگا جب وہاں پر سارے موجود ہوں گے، تو ان سارے میں یہ پئی ہوگی وہ یار باقی گلاں چھڈو، حساب کتاب کے شروع ہوئے نا. ہن سارے اکٹھے ہو گئے بابا جی آدم علیہ السلام کے پاس. اے جی تسی ابو البشر ہو، پہلے آدم ہو، سارے دے پیو ہو. اے رب دی بارگاہ سفارش ہی کر دے، اللہ اے سارا معاملہ سیدھا کر دے، حساب و کتاب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام فرمان کے نہیں آج نہیں، نفسی نفسی اذهبوا الى غیر. آج کسی اور دے دروازے تے جاؤ. وہاں سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، ان تمام سے ہوتے ہوئے بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سارے پہنچیں گے نا، آج تو کہتے ہیں نا نبی کر کچھ نہیں سکتے، وہاں پہ پتہ چلے گا جب ہر نبی کے دروازے سے ہو کے آؤ گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب سارے کہیں گے نا اے کلمت اللہ تسی کوئی راہ دس دے ہو، تسی کو سفارش کر دے ہو، فرمان گے کام میرا بھی نہیں، ایک دا ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ میرا بھی نبی ہے، تیرا بھی نبی ہے، ساری کائنات کا نبی ہے. اب سارے اکٹھے ہو کے اس طرف چلیں گے جہاں پہ آمنہ کے لال تشریف فرما ہوں گے. اور وہاں پہ جب پہنچیں گے تو حضور کا دریا رحمت جوش میں آئے گا. آپ ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا. وہ کتھے بھلے رہے ہو، یہ کام تو میں ہی کرنا سی، یہ کام تو میں نہیں کرنا تھا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے جب آ جائیں گے نا، اب مفسرین نے، محدثین نے اپنے اپنے رنگ میں اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کی شروحات کے اندر علماء نے جو رنگ پروئے ہیں نا، اب وہ سنیے گا. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے آ جائیں گے نا تو حضور فرمائیں گے یہ کام میں نے کرنا ہے. آقا علیہ السلام اب چل پڑیں گے کہ پیچھے ساری عوام ایک جگہ آئے گی جہاں پہ کافروں کو روک دیا جائے. کافر بھی رک گئے، بھی پیچھے ہو گئے. پھر چلتے چلتے ایک مقام ایسا آئے گا جہاں پہ مسلمانوں کو بھی روک دیا جائے گا. ہوں اگے نیک ہی نے سارے، غوث کتب ابدال قلندر آ گئے ہیں. ایک وقت آئے گا پھر آگے غوثوں کو بھی روک دیا جائے گا. پھر آگے ایک اور مقام آ جائے گا جہاں پہ صحابہ کو روک دیا گیا. اب صرف انبیاء جا رہے ہیں. اگے جا کے ایک مقام وہ آ جائے گا جتھے سارے نبی رک جائیں. اب حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں. جب وہاں پہ پہنچیں گے مقام محمود پہ، میرے محبوب پھر اپنا سر انور رکھیں گے نا سجدے میں. اب اگلی بات سنیے گا نا، حضور کی شان کتنی ورا الورا ہے. میں کہا کرتا ہوں سیاہیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. 14 صدیاں گزر گئی، بڑے بڑے آئے جنہوں نے حضور کی حمد و ثنا کے اندر قصائد لکھے، کتابیں بھر گئی. آخر پہ یہی کہا ہم حق نہیں ادا کر سکتے. رسول اللہ ہم حق نہیں ادا کر سکے. وہاں پہ جب حضور کا سر انور سجدے میں ہوگا، ادھر سے اعلان ہو رہا ہوگا
آج میں قہار ہوں، جبار ہوں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے بڑے بڑے ترکڑے اپنے آپ کو کہنے والے تھے؟ کوئی ہے آج؟ جباری قہاری کا اعلان ہو رہے ہوں گے، آج میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، میں سب پہ غالب بھی ہوں۔ جب حضور کا سر انور جائے گا نا سجدے میں، تو حضور کی آنکھوں سے نکلیں گے نا آنسو، تو جباری قہاری کے اعلان ادھر سے خاموش ہوں گے۔ میرا رب فرمائے گا سونے جباری قہاری ہو رہا ہستے تیرے ہستے تے کوئی نہیں نا، سونے تو سر جا تو بولدا جائی میں دینا جاسا۔ لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ بڑے آئے مٹانے والے، بڑے آئے مٹانے والے، خود مٹ گئے، لیکن میرے محبوب کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ تو وہ بات مجھے ابھی قاری صاحب نے پھر اشارہ کر دیا اس طرف، فرانس والوں نے وہ کچھ کیا، وہ تو میں نے جلوس کے اختتام پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کرتے رہے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے منہ تیرا ہی گندا ہوگا، اس کی نورانیت میں کبھی فرق نہیں پڑتا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس قدر وراء الورا ہے، حسان بن ثابت ممبر رسول پہ کہہ کہ آقا سی و احسن منک لم تر قط عینی، آقا آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، واجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جمیا ہی نہیں۔ 14 صدیاں بعد گولڈے دے ٹبے تے بہ کے پھر میرے علی شاہ بھی گل کی سی نا، اور جب بات کی تھی نا تو جب حضور کا دیدار ہوا تو پھر ایک ہی جملہ کہا تھا نا، اس صورت نو میں سبحان اللہ، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا۔ تو ادھر پھر بریلی کے تاجدار کی روح تڑپی نا، تو فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جہاں بس دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عارف کھڑی کی بھی روح تڑپ اٹھی نا، انہوں پھر آکے 3 مہینے خلقت رچی، دیکھ یوسف کی نانی جنہ حسن تیرے نو بٹھا رچے دوئے جا۔ سبحان اللہ۔ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ لیا، اس کو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ جب مسیلمہ کذاب کے ہتھے چڑھ گئے، آپ جب وہاں پہ پہنچے تو اس نے آپ سے یہی کہا تھا نا، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، فرمایا میں ڈورا ہوں۔ مسلمہ کذاب گل کی تو نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو اس گل کی گواہی دینا، فرمایا میں ڈورا ہوں۔ وہ کہنا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنا سمجھ نہیں ہوتی تیری گل کی، جدو میں کہنا میں اللہ کا رسول ہوں تو کہنا میں ڈورا ہوں، سمجھ نہیں تو پتہ نہیں کی کہی جانا۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو کہنا ہاں بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ بات ہوگی نا تو ہن ذرا اگلا جملہ سنیے گا، سینہ مدینہ بن جائے گا۔ جب یہ بات ہوئی نا انہیں آخیا چھڑ دے کلمہ نہیں تے بڑا پیڑا ہو سکتا، فرمایا تو کر کے ویکھ لا جو تیرے کو ہوتا، جو تجھ سے ہوتا ہے وہ تو کر کے ویکھ لے۔ پتہ ہے جو فرعون کی بیوی کو کنگھی کرنے والی مومنہ عورت وہ کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری نہ، جب کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو وہ اس کی بیوی کو نا، وہ اپنا نمرود کی بیوی، اس کو جب چڑھا نا اس نے کہا میرے خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو اس کو چڑھ غصہ گیا، وہ دوڑی گئی اپنے کو، جا کہنے لگی وہ جو کنگھی کرتی ہے نا مجھے، وہ جو کنگھی کرتی ہے مجھے، وہ کہتی ہے کہ تو خدا نہیں کوئی اور ہے۔ اس نے اس کو بلا کے پوچھا تم ہی کلمہ پڑھ لیا؟ اس نے پڑھ لیا۔ نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کی کرتا؟ اس نے کہا کی کرے گا؟ اس نے نا اس کے وہ ہاتھ اور پاؤں میں میخے گاڑ دی، ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پاؤں میں میخے گاڑ دی۔ آج تے مسیطہ چکلیر بھی نے نمازی کوئی نہیں لگا، آج تو اے سی بھی ہیں۔ اور میں ایک دن گل کی تھی، میں کہ مسجد بسترے کی کمی رہ گئی، باقی ہر سہولت آ گئی۔
لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں آتے. یہ تو آج کل تو عبادت ہی بڑی آسان ہے. وہ بتایا تھا نا میں آپ کو کہ یہ جب پاکستان بنا ہے نا، پتہ ہے کتنے لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. اور ہمارا آرمی کا ایک فوجی کچھ عرصہ پہلے وہ ادھر سے بارڈر پار کراس کرتے ہوئے کسی مہم پہ اپنے مشن پہ تھا تو اسے وہاں کے لوگوں نے گرفتار کر لیا. جب گرفتار کر لیا تو وہاں کے وہ سکھ تھے، انہوں نے کہا ہوں راتی پھڑ دیا سویرے اپنی ملٹری دے حوالے کریں گے. رات جدو بچے نا 12 جس کمرے میں وہ تھا اس کے روشن دان کے قریب اسے ایک سایہ نظر آیا. جب سایہ اس کو دکھا نا تو وہ کہنے لگا بھی شاید پتہ نہیں روح آ گئی تھے بھائی. تو جب وہ سایہ قریب آیا تو اس نے کہا لعنت ہے تم پہ، تمہیں پاکستان اس لیے دیا تھا کہ تم اسمگلنگ کرتے پھرو. تو فوجی آگے سے کہنے لگیا بھی پہلی گل تو میں اسمگلر ہوں نہیں، میں تو ایک مشن پہ نکلا ہوں. تے تینوں ساڈے پاکستان نہ کی غرض ہے، تو تے ہی سیکھنی، تو سکھا دی تینوں کی غرض نہیں. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگے بڑھیا مائی تھی. اس نے کہا سن میں تجھے بتاتی ہوں میں سکھنی نہیں ہوں. جب پاکستان بنا تو مسلمانوں کی بیٹیاں اٹھا لی گئی تھی، ان میں سے ایک میں بھی ہوں. میں ان کے بچوں کی ماں ہوں. اگلا جملہ سنیں اپنے دل پہ نقش کریں. آج سلنسر نکال کے جشن آزادی مناتے ہیں، ان روحوں سے بھی تو پوچھو نا کہ انہوں نے کیسے یہ کیا تھا. آج ملی نغمے لگا کر جشن آزادی منا لیتی ہیں، وہ بھی تو دیکھو نا انہوں نے کس لیے وطن دیا تھا. انہوں نے کیا پاویں سکھاں دے گھر رہی ہیں پر آج تک نماز میری قضا نہیں ہوئی. تو دن میں 5 بار اذان کی آواز آتی ہے، کتنے ہیں جو جاتے ہیں؟ جب عید ہوتی ہے تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں نا یہ باہرلے پنڈوں آ کے عید پڑھنے آئے نہیں، یہی کے لوگ ہوتے ہیں جو آئے ہیں. جس دن مسجدیں آباد ہو جائیں گی اللہ کی قسم ہمیں کسی سے ڈر خوف نہیں ہوگا. جب تک تیرا سر رب کے آگے جھکتا رہے گا اللہ تیرا سر کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا. جدو اسی اپنا سر لوگوں دے کے جا کے جھکاواں گے تو پھر در در کے سر جھکے گا. پھر تجھے پتا چلے گا کیا ہوتا ہے. وہ تخت سکندری پر تھوکتے تک نہیں، بستر جن کا لگا آقا تیری گلی میں. اس مائی نے پھر کہا وہ فوجی جب واپس ٹر جائیں تو جا کے پاکستانیوں نے میرا پیغام دی. انہوں نے کہا اماں جی دسو کی پیغام ہے؟ انہوں نے کہا جا کے کہنا پاکستان معمولی نہ سمجھا جائے. آج میرے کسی پتر نو بخار چڑھ جائے میں وہ متھے تے ہاتھ رکھ کے پاکستان پڑھ کے دم کرنی اللہ شفا دے. سبحان اللہ. کہاں ہم بھولے پھر رہے ہیں؟ آؤ میرے عزیزو بڑی دور نکل آئے ہیں، پلٹ کے آ جاؤ پیچھے، واپس آؤ یار، آؤ واپس. کب یہ کام ہوگا؟ کب یہ مسجدیں آباد ہوگی؟ جدو کفن چ لاش ہوگی وہ تو کریں گے، جدو روح نکل گئی اس وقت یہ لاش، اس وقت یہ ہم کام کریں گے. جب تختے پہ لٹا دے گا وہ ایتھو کینچی رکھے گا اس طرح. ساڑھے مجید ملنگی صاحب بیٹھے ہیں تو ہوتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. المیہ یہ ہے میرے عزیزوں، کبھی کڑوی بات کرنی پڑتی ہے. میں بھی حضور علیہ السلام کو مول دکھانا. میرے محبوب اگر پوچھیا ممبر میرا سی، مصلی میرا سی، تو لوگوں نے گل بھی پہنچائی کی سی. دیکھو میں یہ بات آپ تیرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی ہونا ہے. اے ہوں ساتھ نکل جائے نا، اے جبے کبے لت گیا، اے پگڑی کوئی شے نہیں، اے گھڑی ہر چیز ایتھوں نے رکھنی کینچی، سارا تیرا لباس اتر جائے گا. اس وقت تجھے ہوش آئے گا. اس وقت ہم نماز کے لیے چلیں گے، اس وقت اپنے رب کو منانے کے لیے چلیں گے. جب کفن کے اندر لاش پڑی ہوگی اور ہمارے جنازے کا اعلان لاؤڈ اسپیکر میں ہو رہا ہوگا، اس وقت ہم اٹھیں گے. یار کب اٹھیں گے؟ میرے عزیزوں آ جاؤ. جوانوں تمہیں پتہ نہیں اپنی طاقت کا. اوے بڈھا روے نا بڈھا تے اللہ او دے گناہ معاف کردا. جوان اللہ دے خوف نہ روئے تے نیڑے قبرستان تو بھی اللہ عذاب چکنے دا. تجھے تیری پاور کا پتہ نہیں. تیرے چند نکلنے والے جو آنسو ہے نا تیری صدیوں سے آنے والی نسلوں کا بھی بیڑا پار کر دیتے ہیں. اگر جوان روتا ہے در جوانی شوق توبہ کرتا شیوا پیغمبری. جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. وہ بوڑھا ہو کر تو بوڑھا ہو کے بھیڑیا بھی کہتا کہ میں پرہیزگار ہوں. اب پرہیزگاری کی کیا بات ہے؟ تیرے گوڈے پانی نہیں رہا. میاں صاحب نے تو اس سے بھی آگے بات کیا دی تھی. کمبن ہڈیاں، کھڑکن ہڈیاں تے کمبن گوڈے یہ بوڑھوں کے لیے ہے جو اس وقت بھی مسجد میں نہ آ سکے. ہوتی اس کی توفیق ہے لیکن بندے ارادہ تو تیرا ہوگا نا، ارادہ تیرا ہوگا، توفیق اس کی ہوگی. وہ ایک جوان سے جوان روزانہ نماز پڑھتا، ایک دیہڑے جدو آ کے گھرے بیٹھا تے او شیطان صاحب آ گئے نا آ کے دماغ خراب کیتا. جیسے ہر آدمی کا شیطان سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، جدو وسوسہ ہوتا ہے پھر اگے پک کراندا، پک تو بعد یقین ہوتا ہے تے لڑائی ہوتی ہے. جب آپ کو کوئی آ کہتا ہے نا
وہ تیرے یار نے انج کیتا ہی, تیرے بھرا نے انج کیتا ہی, پوچھنا کوئی نہیں اسی. اچھا ایسی تے ایسی انہوں ادھا ہی کراں گے, میں بھی ادھے نال ادھا ہی کراں گا. شیخ صاحب نے بڑی سونی گل لکھی, فرمایا جڑا بندہ تینوں آ کے کہندا نا فلانا بندہ اداں دا تے تیرا بھی جا کے کسی کول پول کھول دے, یہ نہ آخی کہ تیرا سجن. تو وہ جوان نے وہ آ کے اس نے مسئلہ انہیں کہا اینیاں نمازاں پڑھی پتہ نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اینیاں پڑھیاں نے کدے قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہنے لگا وہ شیطان نے وسوسہ پایا نا, اور نہیں وہ چھڈ پڑے ایویں کی قبولی, پتہ نہیں کوئی قبول نہیں ہوئی. اگلی جب اذان کا وقت ہوا نا تے او دے نکر وچ ایک آواز آئی, بندیا خدا دیا اٹھ جا کے نماز پڑھ. ایک پڑھ کے جدو دوجیا سے دل کرتا سی یہ تے قبولیت دلیل سی بھی پہلی قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یہ تو قبولیت کی وہ حاجی صاحب گئے تھے حج کرنے, جب وہ خلافے کا طواف کیا نا تو غلاف کعبہ پکڑا, غلاف کعبہ پکڑ کے تے رون لگ پے, تے روندے روندے عرض کی یا اللہ ایڈی دوروں آیا پتہ ہی حج نے قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا. بات تو یہ ہے حضرت شفیق بلخی جب نماز پڑھتے تو مصلے دے نکر تے ہو کے بیٹھ جاندے, این چہرے تے ہاتھ رکھ لیندے. کسے آخیا کیوں؟ فرمایا اساں حدیثاں چ بھی پڑھیا کئیاں دی نماز انہاں دے منہ تے دیر ماری جاندی تے میں ڈر لگدا کہ تیرے منہ تے پے جاوے بھئی, میں اس لیے چہرے پہ ہاتھ رکھتا. تے حاجی صاحب جی تو روئے نہ تھے, انہاں آکھیا یا اللہ بڑی دوروں آیا پتہ نہیں اج قبول ہویا بھی کہ نہیں ہویا. تے غلاف کعبہ چ آواز آئی, ہن جملہ کیچ کریے گا, ہن پتہ نہیں کتنیاں نوں سمجھ آنا. میں تہاڈے کول داد کوئی نہیں لینی. خانہ کعبہ دے غلاف چ آواز آئی, چلیا اپنے گھر کدے غیراں نوں بھی کوئی سدا وا. سبحان اللہ. اپنے گھر بھلا کو غیر بھی کوئی سدا وا تے تو مسجد وچ آ جائے تے تینوں ہالے بھی پتہ نہ لگے کہ رب تینوں چنیا تے تو آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, رجبان کی آمد, منتھار کی آمد, علماء حق اہل سنت. میری یہ بات یاد رکھیے میرے عزیزو, کب یہ سب کچھ ہوگا, کب یہ ہوگا؟ جب ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جائے گا اس وقت ہمیں ہوش آئے گی. آؤ پلٹ آؤ, اے ذرا میرا خیال ہے کہ ہاتھ جاؤ. میرے واسطے میرے کہن تے نماز نہیں پڑھنی یاد رکھ. میں تہاڈے طرح گناہگار جہا بندہ وا. اللہ دے حکم دے مطابق اس دے لب دے یار نو یاری, اس اللہ تعالیٰ دے یار نو راضی کرنے واسطے جڑا بندہ کل تو تہیا کرے پکیاں 5 نمازاں پڑھ ساتھ چاہے بنے. ماشاءاللہ. اللہ دی رضا واسطے پڑھنی, میرے واسطے نہیں پڑھنی, تے کسی کو وکھاؤن واسطے بھی نہیں پڑھنی. کو کہہ دینا تانوں بڑا مولوی بن گیا ہے, کہنا مولوی نہیں بنے, رب نے اپنی بارگاہ وچ جھکن دی توفیق دے دی. کہنا سونے نے کرم کیتا اپنے گھر وچ. پتہ نا مولانا روم گل لکھی نا, غلام تے آقا جاندے سن پے تے آقا سی نکھٹو, غلام سی فرما بردار. اذان ہوئی نا تے غلام نے پتہ کی کیتا, انہیں آخیا آقا جی اجازت دیویں تے اندر نماز نہ پڑھے ہوں. انہیں کہا اچھا جا چھیتی پڑھ کے آئی. وہ اندر گیا, جب اس نے نماز نیتی نا لطف آ گیا نا نماز. دعا کرو کدی اللہ تعالیٰ سانو بھی ایسا لطف عطا فرمائے. آمین. بندہ نماز پڑھے تے رب نال گل ہوندی ہے نا بندے دی, بندہ اللہ پاک کے بالکل قریب ہوتا ہے. سب سے قریب بندہ ادوں ہوتا جدوں بس سجدے کی حالت وچ ہوتا. سجدے بندہ وہ نماز پڑھی لطف آ گیا, وہ تسبیح پڑھ کے اللہ اللہ کرن لگ پیا. تے پر بابا جڑا سی نا آقا, انہوں نے بڑا بٹ چڑھے, اتنی دیر ہو گئی ہلے تک نہیں ہے. ہوں جملہ کیچ کرنا, پتہ نہیں کنے انہوں سمجھ آئے گی. انہیں باہروں آواز دی, وہ تینوں اندر کنے روک لیا, تینوں اندر کنے روک لیا. غلام اندروں جواب دیتا, جن نے تینوں باہر روک لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے تجھے باہر روک لیا. حضرت زید دے حضرت زید بزرگ بہت بڑے گزرے نے. ایک دیہڑے نفل پڑھے نا, نفل پڑھ کے کیتی دعا کر کے کہنے لگے یا اللہ جنت میرا کیڑا ساتھی رکھیا وا تو, تیرا حکم ہے کہ بھی جنت جھوراں ملن گیا, کوئی بشری عورت بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے. یا اللہ پھر وہ دیدار ہی کرا دینا. فرمایا جنت جو کرانا تے دنیا چ کیوں کرانا؟ یا اللہ کرا دینا. پھر اللہ دے مقبول بندے ہوندے نے تے پھر لاڈلے تے پیارے ہوندے نے نا, تے جدوں کچھ منگدے نے تے پھر اللہ عطا بھی کردا ہے. اچھا جی یہ گل ہے تے جا او میمونہ ہی ایک تھاں تے جنگل وچ تے جا فلانے علاقے چ نہیں تے اونوں جا کے مل لا. اس علاقے چ پہنچے تے پوچھیا بھی میمونہ نو ملن آیا. انہاں کہا بابا جی تانوں اودے نال کی کام ہے؟ اے نہیں اس نو ویسے ملنا وا. او فرمایا او تے چلی جی ہیگی, او بکریاں جی چراندی ہیگی, اوتھے جنگل وچ بیٹھی رہندی. او جدوں اونوں تے کسے نال کام ہی کوئی نہیں ہیگا. تے جدوں زید اوتھے پہنچے نا, فرمان لگے کیڑے جنگل ہے اوتھے. جدوں اوتھے پہنچے نا تے میمونہ نماز پڑھ رہی سی, بکریاں چر رہی سن,
تے بھیڑیے دے موڈے تے سوٹا تے کھلو کے رکھوالی کا حق سبحان اللہ. یہ گل ویکھی نا حضرت زید نے تے پیراں تھلوں نکل زمین کی یہ بھلا بکریاں تے بھیڑیے دا بھی کدے ہویا جاری بھائی وہ تو چیر پھاڑ دیتا ہے. تے میمونہ اور جدو انج سلام پھیریا نا تے جدو پھیرا دوسری دفعہ سلام تے کہن لگے زید وہ ملنا تو جنت سی ایتھے کی لینا آیا سبحان اللہ. ملنا تو جنت میں تھا یہاں پہ کیا لینے آئے ہو؟ تو اس وقت حضرت زید بولے کہنے لگے میمونہ وہ تینوں میرا نا کنے دسیا؟ فرمایا جن نے تینوں میرا پتہ دسیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے تجھے میرا پتہ بتایا اس نے مجھے تیرا نام بھی بتا دیا. تو اس وقت حضرت زید آ گیا اے بھیڑیاں تے بکریاں دی صلح کدوں ہوئی؟ فرمایا جدوں دی رب نال کر لئی انہاں وی کر لئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. رسالت حیدری سرکار کی آمد مرحبا. اجمال کی آمد مرحبا. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ہاں اور دوسری بات اصلاح کے حوالے سے یہ مجھے بتایا گیا ہے میلاد شریف بڑا بابرکت ماحول ہے. میلاد شریف کی محافل اگر بعض حضرات اس کے اوپر میوزک والی نعت یا قوالی لگا کے رقص کریں تو وہ حرام ہے. یہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اعلان کر رہے ہیں. کوئی بھی بندہ اگر محفل میلاد کے اندر غیر شرعی حرکت کرے گا تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن وہ خود جواب دے گا. ہمارے اسلاف نے صحابہ کرام اور تبع تابعین آگے جو ہمارے بزرگان دین تھے ادب نال بہ کے سرکار دا ذکر سنتے سن تے کئی باری پھر انج بھی ہوندا سی سندیاں حضور دا دیدار بھی ہو جاتا. سبحان اللہ. خیر وہ میں اب وہ بس اینڈ کی طرف آ رہا ہوں. آخری جملے حضرت عبداللہ کی بات آپ کو سنانے لگا تھا. مسیلمہ کذاب آ گیا اے تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ دا رسول فرمایا میں ڈورا جدو کہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ فرمانے ہاں بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے. کہنے لگے سمجھ نہیں آتی میں اپنی گل کرنا تو کہنا ڈورا میں نے سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کی تو بولی جانا. جب حضور کی بات آتی ہے تو فوراً اچھل پڑتا ہے نہ تجھے کیا پتا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سبحان اللہ. جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. انہیں آخیا تمہیں پتا ہے میں کی کر سکنا؟ تے فرمایا تو کر لا جڑا تیرے کو ٹل لگ رہا تو لا لا. انہیں آخیا میں تجھے قتل کروا دوں گا. تے فرمایا کروا دے قتل پھر کی ہویا؟ کروا دو گے قتل تو پھر کیا آیا؟ جسم تو تجھے دے دوں گا لیکن یاد رکھنا ظلم آخر ظلم ہے رہتا ہے مٹ جاتا ہے. خون آخر خون ہے بہتا ہے جم جاتا ہے. خون آخر خون ہے بہتا ہے جم جاتا ہے. تو قتل کروا دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کروں گا میں تجھے بڑی تکلیفوں سے قتل کرواؤں گا. تو فرمایا تو کروا کے دیکھ لا تو اپنا ٹل لا لے نہ اسی بھی رسول اللہ دے نوکر اسی بھی حق ادا نہ کیتا تے گل ہوئی. اب اس نے آپ کے یوں کاٹے نا ہاتھ کاٹے نا ہاتھ کاٹ کے کہنے لگے چھڑو کلمہ. فرمایا میں کیوں نہیں چھڑنا. سبحان اللہ. یہ ایتھوں نے باہر آ کے کٹی دو نہیں اب کلمہ چھوڑ دے. فرمایا نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایتھوں رکھ کے موڈے کٹ دیتے اب چھوڑ دے تو چند گھڑیوں کا مہمان ہے. فرمایا نہیں چھڑنا. اے پیروں نے کٹے جی دونوں اب چھوڑ دے کلمہ. فرمایا نہیں. ہوں پتہ لگتا ہے نماز کتنی سوکھی ہے پڑھنی. صحابہ کرام کہاں پہ جا کے باتیں کی ہے کتنے مشکل اوقات کے اندر انہوں نے یہ کام کیا ہے. اج تے لوکی رمضان دا مہینہ ہوندا تے جا کے پیسے کٹا لیندے نے زکات نہ دینی پے جائے. کہیں اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر کے کہہ دیتے جی غیر مسلم ہے جی ساڈے تے زکات کی درج نہیں ہے. اس نے پھر آگے اے گوڈے ایتھوں رکھ کے انہیں کٹے دونوں ٹانگیں کاٹ بھی چھوڑ دے. فرمایا نہیں. اب اس نے یہ نا یہاں سے اے پٹ دونوں ٹانگیں جدا کر دی. کہنے لگے اب بھی کلمہ چھوڑ دے. فرمایا نہیں. جب وہ لے کے آیا نا یہاں پہ تلوار ایک گردن بچی تھی جلال میں آ گیا نا مدینے دا ملنگ. آپ فرمایا نہ ہوں پھر گل آ گئی ہے ٹکر دے. تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو نے کر دیے. اب تو میرے وجود کا آخری سانس تو چھیننا چاہتا ہے. سن لے میری گردن تو قلم کر دے. جی میرے ٹکڑے ٹکڑے تو نبی نبی سلام آئے مدینے دا ملنگ. جتنی میں نے آپ کو یہ آج بات سنائی ہے نا آخری اس کا مل دھیمی آواز میں نہیں ہونا چاہیے.
اب جو ہے نا بزرگ تو ٹھیک ہے لیکن جوانوں اپنی جوانی حضور کے نام پہ لوٹا دو. ہر قوم کا نعرہ، ہر قوم کا نعرہ قرآن میں آیا، قرآن میں آیا. صدیق سے پوچھا صداقت بولی، عمر سے پوچھا عدالت بولی، عثمان سے پوچھا سخاوت بولی، حیدر سے پوچھا شجاعت بولی. دیوانے تیرے نسانے تیرے کر کے آئے، دامن کو پھیلائے، گھر کو جھولی، گھر کو جھولی. تیرا نعرہ، تیرا نعرہ، تیرا نعرہ، ہم سب کا نعرہ. پیر پکارے، پھر کیوں نہ پکارو، پیر پکارے، پھر کیوں نہ پکارو. بغداد سے پوچھا میرے ہوش بولے، لاہور سے پوچھا میرے داتا بولے، خیبر سے پوچھا میرے سردار بولے، جنگ سے پوچھا میرے بہو بولے، سمندری سے پوچھا رجاوا بولے، رجاوا سے پوچھا فلور بولے، فلور سے پوچھا کیونے بولے، مستانے بولے، پروانے بولے. ہوتا رہے گا. خدا کی ناشکان مصطفیٰ کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد قیامت تک ہوتا رہے گا. اور در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. نبی کا ذکر چھوڑ دیں یہ کیسے ممکن ہے. خدا کی قسم ہم مر جائیں گے، ہم سے یہ گوارا ہو نہیں سکتا. اب آپ تشریف رکھیں، ایک دو اعلان سماعت فرما دیں.